السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، پاکستان کی ایک بڑی ڈپلومیٹک کامیابی جو ہمیں ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ میں مشروط سیز فائر کی صورت میں دکھائی دی، اس کا کریڈٹ ہمیں بغیر کسی 19-20 کے موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کو دینا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ریاست سے شکایات اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایسی بڑی سفارتی کامیابی ہے جس کو نہ صرف ہمیں اون کرنا چاہیے بلکہ اس کا کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ اب 10 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود ڈائیلاگ کے لیے دوبارہ بیٹھیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے اسپیکر پارلیمان محمد باقر کالیباخ جبکہ امریکہ سے جے ڈی وینس وفد کو لیڈ کریں گے، جس کا میجر ٹاسک اس عارضی سیز فائر کو مستقل سیز فائر میں تبدیل کرنا ہوگا۔ مذاکراتی عمل میں امریکہ کے 15 اور ایران کے 10 پوائنٹس پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس مذاکراتی پروسیس میں کیا ہوگا اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ امریکہ کی طرف ایران کے یورینیم کا مکمل خاتمہ یا میزائل پروگرام پر پابندیاں، اور ایران کی جانب سے خطے سے امریکی بیسز کا مکمل طور پر خاتمہ اس مذاکراتی پروسیس کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لبنان کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جو پیس ڈیل جس پر دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا تھا، اس میں لبنان کی بھی بات کی گئی تھی، لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ موقف سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایران کے سیز فائر کو تو قبول کرتے ہیں مگر لبنان پر حملے جاری رہیں گے۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا اس پر دوبارہ کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ دونوں فریقین کے درمیان ایک طویل جنگ کے بعد جو سیز فائر ہو چکا ہے وہ خطے میں مستقل امن لے کر آئے گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق سفارتکار ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ آپ اکیڈمک ہیں اور بین الاقوامی امور کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو ڈپلومیٹک میریکل جس کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا اگر کانٹیکسٹ ہم دیکھیں تو شاید ہی تاریخ میں سفارتی اعتبار سے اتنا بڑا کوئی سینٹرل رول پلے کیا ہو ہم نے جو اس جنگ میں ہوا، تو پہلے تو اس جو سفارتی کامیابی جس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دے دیجیے، اور سیکنڈلی یہ جو خبریں آ رہی ہیں اسکرمشز کی جو اب بھی چل رہے ہیں، ایران کی طرف سے بھی جو ان کا آفیشل پریس ہے ایک دو واقعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کسی آئیلینڈ پہ اٹیک کیا، اور ساتھ یہ کہ لبنان کے اوپر یا یو اے ای کے اوپر جو حملوں کی خبریں ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ کیا جاتا ہے کہ آئی آر جی سی کی جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے اس وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہو، یا پھر جو اس طرح کے معاہدے پہلے ہم نے عمان کے ذریعے میڈیشن میں دیکھے ہیں کہ اس کے باوجود جو سٹرائکس کی گئیں امریکہ اسرائیل کی طرف سے، یہ والی جو میڈیشن کی ایفرٹ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹین کر جائے گی، اس طرح کے واقعات بڑھیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ یہ بنیادی طور پر دیکھیے، جب یہ ہماری ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، جو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ ظاہر ہے ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں، اس طرف دوسری طرف ایران اکیلا ہے، انوالو بہت سارے کنٹریز ہیں، اور سب سے بڑی ایک آنر یا پرائڈ کی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ ایسی نیگوسیشن، ہم نے اپنے مسئلوں کے بارے میں تو نیگوسیشن کی ہے اور کامیابی ہوئی اور کمپرومائزز ہوئے، لیکن ایک ایسے ممالک جو ایک طرف ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل اور دوسری طرف ایران جیسا ملک، اور جس میں ہمارے سٹیکس نہ صرف ایران کے ساتھ تھے، مڈل ایسٹ کے ساتھ تھے، امریکہ کے ساتھ بھی تھے، تو ہمیں یہ ایک برج کرنا ایک بہت بڑا ایک نہ صرف آنر ہے بٹ چیلنجنگ بھی اتنا ہی تھا، کیونکہ ایک طرف ہم نہیں چاہتے تھے ظاہر ہے کہ ہمارا تھرڈ بارڈر اسکلیشن کی طرف جائے، اور ظاہر چلا گیا، انفارچونیٹلی ہمارا چوائس نہیں تھا، لیکن سب سے بڑی اس کے اندر وکٹری دو ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم کو ہوسٹ کرنا یا نیگوسیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا، یہ اٹ سیلف کریڈیبلٹی حاصل کر لینا بھی بہت بڑے اچیومنٹ ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ سیکنڈ ڈائمنشن اس کی یہ کہ سیز فائر ہو جانا اس کے اوپر، یہ ایک بہت ہی بڑا ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کنسرٹڈ آلموسٹ 40 دن تک کوششیں کی ہیں۔ دوسری جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اسکرمشز، یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک نیچرل فینومنا ہے، میرے لیے اس لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ ان کی ایک تو کمانڈ ڈی سینٹرلائزڈ ہے نمبر 1، اور دوسرا ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ ان میں ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ان کے 33 کے قریب ڈسٹرکٹ ہیں، ان کے انڈیپینڈنٹ کمانڈرز ہیں، ان کا آٹونومس ایک روڈ میپ تھا وار فائٹنگ کا، اور ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی، ان کے اندر جو روڈ میپ سارے کا سارا وہ پہلے سے ہی ڈرون تھا۔
تو ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی لاس آف کمیونیکیشن ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ایران انٹینشنلی کر رہا ہوگا یا کوئی خدا نخواستہ IRGC کا ایسا گروپ ہوگا جو ریبل ہوگا جو دوسرے مین گروپ کی نہیں مان رہا. میں اس کو اس طرح نہیں لیتا. ایک پاسبلٹی ہوتی ہے سیز فائر کی کمیونیکیشن کرنا یا ایسے کنوکشن ڈیولپ کرنا. آئی تھنک اس میں ٹائم لگتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 1-2 دن میں چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے اور بہتری کی طرف چلی جانی چاہیے. اچھا صحیح. یہ گریجول جو سیٹلمنٹ ہے اس طرف چلی جائیں گی چیزیں ایز پر یور اوپینین. تیمور صاحب یہ ایک تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو بڑی طاقت ہے وہ تو کبھی بھی کانفلکٹ کو چھوڑ کے ٹیبل پر نہیں بیٹھے گی if it has the upper hand. ایک ریڈنگ یہ ہو سکتی ہے سچویشن کی کہ امریکہ has lost the war, that's why Pakistan had to bail them out. It has failed to achieve its objectives. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج انٹروڈیوس کروا دی جائے. وہ نہیں کر سکے. انفیکٹ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے کہ IRGC پہلے سے زیادہ تگڑی ہو گئی ہے اور ایسے ادارے جو پہلے IRGC کے کنٹرول میں نہیں تھے وہ بھی اب ان کے کنٹرول میں آ گئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ملیٹریلی سپیکنگ انہوں نے بہت ایران کو ڈیگریڈ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تباہی بربادی یہ مار دو وہ مار دو. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے کی خبر ہے کہ 3 جہاز اکٹھے گرے ان کے, ہیلی کاپٹر, دوسرا جہاز اینڈ سو آن, اور ان کے بڑے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ بلینز آف ڈالرز کے پلینز جو ہے اس میں تباہ ہوئے ہیں. اور پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک ایسا ہتھیار نکلا جو کہ نیوکلیر ہتھیار سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوا, اور وہ یہ کہ انہوں نے اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کر کے پوری ورلڈ اکانومی میں ڈپریشن وہ لے آئے. تو اس کی وجہ سے پھر 8 ملین بندہ وہاں پہ نکلا پوری دنیا میں, امریکہ میں اینڈ سو آن, نو کنگز پروٹیسٹ اینڈ سو. تو یہ ساری چیز کی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک کہ امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوا فی الحال. اور جو پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک کانٹیکس میرا خیال ہے وہ جو پیرلل ہم ڈرا کر سکتے ہیں وہ جو سائنو سوویٹ سپلٹ کہتے ہیں جب کسنجر یہاں پر آیا اور اس کو ہم چین لے کر گئے اور اس کے بعد میں سرد جنگ کا سارا جو ایک فریم ورک تھا وہی تبدیل ہو گیا. اس کے بعد وڈ یو اگری کہ سب سے بڑا یہ ڈپلومیٹک پوسچر ہے اس وقت تو وہ سیکرٹ تھا نا سارا کچھ, لوگ جانتے نہیں تھے. کسنجر یہاں آئے اور یہاں سے پھر ایک جہاز میں گئے جو کہ سارا ٹاپ سیکرٹ تھا. اخبار میں خبر یہ لگی کہ وہ بیمار ہیں, بیمار ہیں ایگزیکٹلی. اس لیے اس کا وہ امپیکٹ اس وقت نہیں ہوا جو اس چیز کا ہوا ہے کیونکہ یہ پبلک تھا. پھر پاکستان نے کہا ہم ذمہ داری لیں گے, ہم بلائیں گے. اب جو بیچ میں قوت پڑتی ہے آتی ہے کہ ہم ذمہ داری لیں گے, اگر یہ ناکامیاب ہو تو پھر لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں تم بڑے آئے تھے بیچ میں. مگر اس وقت آپ انڈین نیوز چینلز دیکھیں تو وہ تو اتنے پریشان ہیں کہ ان کو تو اتنی پریشانی ہے کہ جی پاکستان نے کیسے اتنا بڑا کردار ادا کر لیا. کیا غلطیاں کی ہوں گی؟ I mean a power as big as India, کیونکہ وہ تیسری بڑی اکانومی کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس میں اتنی ریلیونس کیسے ہو گئی؟ اسی لیے کہ وہ اسرائیل کے بہت قریب ہیں. بہت قریب تھے. ایگزیکٹلی آپ نے یو پن پوائنٹڈ اٹ 100%. آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے مودی صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے, تیل اویو پہنچے ہوئے تھے, اور یور پین از مائی پین 2 روز پہلے, تھینک یو, آپ کی درد ہماری درد ہے, یہ ہے وہ ہے وغیرہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگلی اسرائیل کے ساتھ الائن کر لیا جو کہ ٹریڈیشنلی انڈیا کا نقطہ نظر نہیں تھا کانگریس کے پیریڈ میں, کہ پھر وہ کوئی کردار کیسے ادا کریں, کیونکہ وہ ثالث کا کردار تو وہی ادا کر سکے جو کچھ حد تک 2 اسٹیپس ریمووڈ ہو. صحیح, دیٹس دا بگ فیکٹر. جوہر سلیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم کھیلی ہے, جس طرح تیمور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گارنٹر بن جائیں اور اس کے بعد میں پیس کی وائلیشن ہو اور جو امن ہے برقرار نہ رہے تو انگلیاں بھی اٹھتی ہیں آپ پہ. اب جو کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے روز غالباً JD وینس پاکستان آئیں گے, جو ایران کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود ہوگی. کتنی سگنیفیکنس ہے اس کی کہ یہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے یہ اب مستقل جنگ بندی میں بھی کنورٹ ہو, اور کون سے ایسے نکات ہوں گے جس پہ ایران کمپرومائز نہیں کرے گا یا امریکہ کمپرومائز نہیں کرے گا؟ جی دیکھیں, بالکل پاکستان کا جو رول ہے وہ تو اہم ہے تھا ایز اے فیسیلیٹیٹر, میڈیٹر بھی. تو اس میں دیکھیں پاکستان نے جو کام کرنا تھا وہ تو پاکستان نے کیا. اتنی مشکل سچویشن سے دونوں کو لے کے آئے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ, کہاں کہ وہ تھریٹس دے رہے تھے کل تک کہ جی بالکل سویلائزیشن تباہ کر دیں گے, اور کہاں پہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا اس کے بعد پھر ایران نے حملے شروع کر دیے تھے اور وہ بھی کر رہے تھے. اور لٹرلی اب تو وہ اس لیول پہ آ گئے تھے جہاں پہ لیٹر آف ایسکلیشن ایسا تھا کہ جس کے بعد یہ جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نیکسٹ لیول کیا ہوگا. تو اس سچویشن سے مذاکرات کی میز پہ لانا, سیز فائر پہ اگری کرانا, اور ساتھ ہی ساتھ ابنائے ہرمز جو کسی قیمت پہ بھی ایران جو ہے نا اس کی بندش ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا,
اس پہ ان کو اگری کروانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا اور پاکستان نے کیا. اب دیکھیں ابھی تو باقی تو پھر ان دونوں کے بیچ میں چیزیں طے ہونی ہیں. وہ جو فریم ورک ہے 10 پوائنٹس ہیں اس میں. اب وہ پوائنٹس جو ایسے ہیں اس میں کچھ امریکہ کے پوائنٹس بھی ہیں, کچھ ایران کے ہیں. مثال کے طور پہ نیوکلیئر, آپ نے کہا کہ کون سے پوائنٹس جو ہیں کی ہوں گے, تو جو ریڈ لائنس ہیں دونوں کے لیے, امریکہ کے لیے وہ ظاہر نیوکلیئر جو ایشو ہے وہ اہم ہے, میزائل کیپیسٹی بھی اہم ہے. ویسے تو انہوں نے 10 پوائنٹس میں وہ پراکسیز کی بات بھی ڈالی ہے, اس پہ چلیں تھوڑی سی میرے خیال ہے کوئی لچک ہو سکتی ہے. اسی طرح ایران کی سائڈ سے دیکھیں انہوں نے تو ڈالا ہوا ہے کہ یہاں سے اپنی وہ ملٹری بیسز یا وہ جو ہے نا ٹروپس نکالیں, تو اس میں ڈرا ڈاؤن تو ہو سکتا ہے, ملٹری بیسز تو نہیں نکلیں گی. اسی طرح جو ہے نا پھر ان کا ہے کہ جی اپنا ہرمز جو ہے اس پہ ہماری عملداری ہی ہوگی اس کے بعد بھی. اب ظاہر ہے وہ بھی کافی کنٹینشیس پوائنٹ ہے, تو وہ اس طرح تو نہیں مان لیا جائے گا. اسی طرح وہ خیر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گارنٹی چاہیے اس چیز کی, یا وہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو پھر وہ مزید یہ نہ ہو کہ اس کے بعد رپیٹ ہو سارے چیز جو ہے نا واقعات کی, ان سارے اٹیکس کی. تو اس میں تو ضروری نہیں کہ پاکستان ہی گارنٹر ہو. دیکھیں وہ تو پھر کوئی اس طرح کے بھی بیچ میں آئیڈیاز تھے کہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کاؤنسل میں جا کے وہاں سے ریزولوشن لیا جائے, اور وہ ریزولوشن جو ہے ظاہر ہے کہ سب کی سپورٹ ہو اس کو, تو پھر انڈر چیپٹر 7 ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو وہ ایک بہت ہی جو ہے نا اس کی ایک سینکٹیٹی ہوگی. تو وہ پھر پاکستان پہ ذمہ داری تو نہیں آئے گی, پھر تو ظاہر ہے کہ وہ یو این ایس سی ریزولوشن ہو جائے گا ایک. تو میرا خیال ہے راستے تو دیکھیں نکلیں گے. پاکستان کے جو کام کر رہا ہے, جو کام کر سکتا ہے, وہ تو پاکستان نے میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جو ہے وہ کیا. تو اب اس سے آگے جو ہے ظاہر ہے کہ سیز فائر جو ہے کبھی اس کی بھی وائلیشنز ہوتی ہیں, جو اگریمنٹ سائنز ہوتی ہیں, اس کے اگریمنٹ سائنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایٹ ٹائمز ان کی انٹرپریٹیشنز پہ اختلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ڈپلومیسی پھر ظاہر ہے, پھر اس میں کئی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز بھی ہوتے ہیں. اور جوہر صاحب چائنا کی کیا ان پٹ ہو سکتی ہے اس ساری سچویشن میں, کیونکہ ٹرمپ نے چین کا بھی شکریہ ادا کیا. چائنا کی اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں چائنا کو جو ہے نا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اور اس وقت چائنا کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ چائنا کا رول بہت ہی اہم ہوگا, اور آنے والے دنوں میں آپ چائنا کو بہت زیادہ دیکھیں گے سفارتکاری میں. آج دیکھیں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آ گئی ہے کہ چائنا نے آخر میں جو ہے نا ایران کو جو ہے وہ انہوں نے ہی منوایا ہے قسم کا, کہ بیکاز ان کی طرف سے بہت پریشر تھا. اور میں دیکھیں اس پہ کہہ چکا ہوں کہ چائنا کی جو لیوریج ایران پہ ہے وہ کسی بھی اور ملک کی دنیا میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو چائنا کا رول ہے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ تھا اس میں ابھی تک, اور آگے بھی بہت اہم ہوگا. کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جس کو دونوں ظاہر ہے امریکہ کے ان کے لا کے خلاف سے ہی, لیکن چائنا کی جو ہے نا ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسی پاور ہے جس کو سارے رسپیکٹ تو کرتے ہیں, ان کا ایک ٹرسٹ بھی ہے, وہ اپنی باتوں سے کبھی پھرتے نہیں ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایران کے لیے تو ظاہر ہے ان کی اہمیت, ایران کی تو پوری ڈیفینس جو انڈسٹری ہے وہ چائنا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور پھر 90% سے تیل بھی وہ چائنا کو اپنا بیچتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنا, اور دیکھیں اگر پاکستان کو چائنا کی تائید نہ حاصل ہوتی تو پھر یہ تھوڑا مشکل ہوتا. یہ بھی بہت اچھی چیز تھی کہ پاکستان اور چائنا کے جو ایک مثالی تعلقات ہیں آپس میں, اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو ہے نا ایز اے میڈیٹر یا ایز اے فیسیلیٹیٹر یونیک پوزیشن بن گئی. بالکل. اور وہ ولی نصر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عربیہ کا جو وزن ہے وہ اس نے پاکستان کے پلڑے میں ڈالا ہے, اینڈ دیٹس وائی میڈیٹر کی پوزیشن ہم نے اختیار کی, بیکاز سعودیز بھی ہمارے ڈپلومیٹک چینل سے آپریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ملیٹریلی سپیکنگ سعودی عربیہ نے جو ریسٹرینٹ شو کی ہے, ان کی آئل فیسلٹیز کو بوم کر دیا, بٹ سٹل جنگ جوائن نہیں کی انہوں نے, آپ کو لگتا ہے کہ بڑا فیکٹر تھا جس وجہ سے یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ ہو گئی؟ اور دوسرا, اگر سٹیٹسٹکس کی بات کی جائے تو جنگ میں سب سے بڑا لوزر تو یو اے ای ہی بنتا ہے, کیونکہ 1300 حملے ایران نے ان پہ کر دیے, وچ از 6 times more than اسرائیل. تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس ساری سچویشن پہ؟ جی صرف کل کی جو سیز فائر ہے اس میں سعودی عرب کا صرف رول نہیں ہے, سعودی عرب کا تھرو آؤٹ اور باقی جی سی سی ممالک کا بھی رول بڑا اپریشیبل ہے. اور اپریشیبل اس طرح ہے کہ دیکھیے پہلے دن جب حملہ ہوا تھا, اور ایران نے حملے سے پہلے ہی 28 فروری سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں سے بھی ہم پر حملہ ہوا ہم لیجٹیمیٹ ٹارگٹ سمجھیں گے, جہاں سے بھی وار فائٹنگ جنریشن ہوگی کریٹ.
تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایران کے پرسپیکٹو سے تمام جی سی سی کے ممالک لیجٹمیٹ ٹارگٹ تھے، وہ نمبر 1۔ اچھا، جب لیجٹمیسی جب اس نے لے لی تو اس نے ہٹ بیک کرنا شروع کیا۔ تو یہ میں اس دن سے اپریشیٹ کر رہا ہوں، آلموسٹ 40 دن سے، کہ جو یہ عرب ممالک ہیں انہوں نے بہت میچورٹی، گریس اور ریسٹرین کا مظاہرہ اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ حملہ کر دیتے ایران پر تو سب سے زیادہ خوشی تو نتنیاہو کو ہوتی کہ میں نے مسلمان ممالک کو لڑوا دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایران کے پاس ایک ہائر ڈگری آف لیجٹمیسی آ جاتی کہ اب کیونکہ ہم پر فزیکلی حملہ کر دیا تو ہمارے لیے بھی تمام ملک کھولا ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے کافی حد تک ریسٹرین کر کے ملٹری ٹارگٹس کو ہی ٹارگٹ کیا، تو یہ ان ملکوں کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کنونس کیا کہ آپ ریسٹرین کریں۔ اب سعودی عرب کا بہت زیادہ رول اس طرح ہے کہ سعودی عرب ظاہر ہے نہ صرف سمبولکلی ملیٹریلی بھی ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، بٹ سب سے زیادہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ساری دنیا کی ایموشنل اٹیچمنٹ وہاں ہے۔ کل بھی جو حملہ ہوا کنڈیم کیا پاکستان نے، ٹھیک کنڈیم کیا کہ وہ اننیسیسری لیڈر آف ایسکلیشن ایران نے کراس کی تھی، اس پر بھی سعودی عرب نے ریسٹرین کیا۔ تو یہ بہت بڑی ایک پاکستانی کی بھی کامیابی تھی، اور سعودی قیادت کو بھی یہ ضرور ٹریبیوٹ میں دوں گا یا ایکنالج کروں گا کہ انہوں نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا، کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ اگر وہ اس لوپ میں پھنس گئے اور انہوں نے ریٹیلیٹ کر دیا تو نہ صرف سیز فائر ایک اٹ ول بی تھرون آؤٹ آف دا ونڈو، بلکہ اس کے علاوہ کانسیکوینشل جو فالو آؤٹ ہوگا اس کا کہ ایران کے پاس لیجٹمیسی آ جائے گی، سعودی عرب کے پاس آ جائے گی، بلکہ باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی یہ ایک شے مل سکتی تھی کہ اگر سعودی عرب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ان پر بڑا پریشر آ جانا تھا، ان کی پبلک کا، ان کے لوگوں کا، کہ وہ بھی ممالک حملہ کریں، خاص طور پر جو یو اے کا آپ نے کہا ہے کہ ان پر بہت پریشر ہونا تھا کہ وہ ہٹ بیک کریں۔ اور آئی تھنک یہ بہت میچور پلے کیا گیا ہے ان ملکوں کی طرف سے بھی، اور پاکستان کی یہ ایک اور سفارتی کامیابی ہے کہ اتنے نقصانات کے باوجود انہوں نے کنونس کر پائے ان ممالک کو کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ لیکن خالد صاحب، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر یہ پرماننٹ جو ہے وہ ٹروس ایک ہو جاتا ہے فی الوقت، تو اس میں گلف اپنی سیکیورٹی کو لے کے کوئی نیا ڈاکٹرن اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، سنس امریکن گارنٹیز کا تو صرف نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا ان کو۔ ایبسولوٹلی، میں تو جنگ کے دنوں میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک نیو ریئلزم ضرور پرویل کرے گا، اس کا سلوشن یہ نکلتا ہے کہ وہ بیسز خالی ہوں، ان کی نیچر آف کمپلیکسٹی یا چینج ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک ریالٹی ضرور اشکار ہوئی ہے ان تمام مڈل ایسٹ ممالک پر کہ اتنے سالوں سے یہ جو پروٹیکشن کے وجہ سے آئے تھے یہ ممالک کو، ان ملکوں کی سیکیورٹی کے نام پر یہاں پہ امریکنز موجود تھے، اب ایران تو یہ کہنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ یہ میرے خلاف ایک ایسی انسٹرومنٹ پلے کیا گیا ہے ان کو کہ مجھے گھیرا گیا تھا، جو تبھی انہوں نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو آئی تھنک کہ ریئلزم ضرور آئے گا، اس کے بعد وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، کوئی اس ریجنل نیٹو بنتا ہے، میوچول ایک ڈیفنس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک انہوں نے یہ ضرور ریئلائز کیا ہوگا کہ یہ ایسٹ کی بجائے لائبلٹی زیادہ سے تمام ایئر بیسز، اور ظاہر ہے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ایران کو بہت زیادہ مل گئی، ایک رچ ٹارگٹ انوائرمنٹ مل گیا کہ جسٹ اکراس 100-200 کلومیٹر کے اندر سارے ان کے انسٹالیشن، ملٹری بیسز اور نیول بیسز اور ایئر بیسز موجود ہیں۔ تو آئی تھنک یہ انکمفرٹیبل ضرور ہوں گے مڈل ایسٹ کے ممالک بھی کہ اگر اسی طرح یا اتنا ہی طاقتور ایران کو چھوڑ دیا گیا تو ان کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا۔ اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ امریکہ چلا جاتا ہے تو ان کو ضرور کچھ نہ کچھ اشور کرنا پڑے گا کہ ان کی انسیکیورٹی ایڈریس ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، آلٹرنیٹیو میجرز لینے پڑیں گے اس پہ۔ تیمور صاحب، اگر دنیا کا جو ایک گلوبل پولیٹیکل آرڈر ہے اس کی بات کریں، اس میں جو چینج آیا ہے بہت بڑا، ڈیموکریٹک پیس تھیوری آپ بھی پڑھاتے رہے ہمیں، لیکن اب دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ری ویپنائزیشن ہو رہی ہے، یورپ پہ حملے کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ۔ انہوں نے 2 روز پہلے کہا کہ مجھے نیٹو کے چیف نے کہا کہ گرین لینڈ نہیں دے سکتے آپ کو، تو میں نے کہا بائے بائے، آپ جائیے، مجھے صرف یہ ملک چاہیے جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از۔ تو لبرل پولیٹیکل آرڈر کا تو کلیپس ہو گیا، پورا ٹوٹل کلیپس ہو گیا۔ اور جہاں تک جیو پالیٹکس کا سوال ہے، جو خالد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اب فرض کریں آپ سعودی عربیہ ہیں، آپ قطر ہیں، آپ بحرین ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ملک ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی ملے، اور آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ جو امریکن اڈا ہے یہ تو لائبلٹی ہے، اسی پہ ہی بم آئیں گے اور اس میں تو میں پھنس جاؤں گا۔ ہو کین گارنٹی دیٹ سیکیورٹی؟ وہ آپ بڑا اچھا کامنٹ انہوں نے کیا کہ اس سیکیورٹی کو وہی فورس گارنٹی کر سکتی ہے جس کے پاس لیوریج ہے ایران کے حوالے سے، اینڈ دیٹ از چائنا، کیونکہ ایران 90% اپنا تیل چین کو بیچتا ہے۔ ایران کی تقریباً تمام ملٹری ٹیکنالوجی اس وقت انکلوڈنگ وہ جو ریڈار وغیرہ یوز کر رہے ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے، سارا کچھ چائنا میڈ ہے، سپلائڈ ہے۔ اور اس پورے پیریڈ کے اندر چائنا نے ڈپلومیٹکلی، ابھی دیکھیں یو این میں انہوں نے ویٹو کیا، جب بحرین کے ریزولوشن کو ویٹو کیا چائنا نے، حالانکہ چائنا بہت کم ویٹو کرتا ہے، مگر انہوں نے ویٹو کر دیا کہ نہیں، یہ اسٹریٹس آف ہارموز اس طرح نہیں کھولیں گے جب تک اگریمنٹ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا کہ
سعودی عربیہ وغیرہ گلف کنٹریز کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ایکچولی اگر کوئی گارنٹی کر سکتا ہے ہماری سیفٹی تو امریکہ نہیں ہے، بلکہ وہ کنٹری ہے جس کے پاس ایران پر لیوریج ہے، اور وہ چائنا ہے. اور اس وجہ سے جیو پولیٹیکلی چائنا کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ ٹرمپ کی مسٹیک کی وجہ سے اس نے ایکچولی اپنے خلاف ساری سچویشن کر لی. بٹ چائنا کی یہ اپروچ تو نہیں ہوتی کہ وہ ملٹری پریزنس لے آئے اپنی گلف کے اندر. یہ نہیں تو اگر وہ نہیں ہوگی تو پروٹیکشن کون کرے گا گلف کی؟ اور طریقے بھی تو ہے نا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے ہی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان امن معاہدہ کروایا تھا. جی جی، دیٹ واز کوائٹ اے فیٹ ایکچولی. تو انہوں نے کیسے کروایا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ماریں گے نہیں کسی کو، ہم ملٹری نہیں یوز کریں گے، مگر ہم آپ کو انسینٹیو دیں گے، ہم آپ پہ بھی انویسٹ کریں گے، وہاں پہ انویسٹ کریں گے، آپ بھی امیر ہوں گے، آپ بھی امیر ہوں گے، آئیں مل کر کام کریں. تو دیٹس واٹ چائنا از یوزنگ. جو ان کے پاس ڈیولپمنٹل ماڈل ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہے اس وقت تھرڈ ورلڈ کنٹریز، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے، کہ ہم آپ کا انفراسٹرکچر بھی بنا دیں گے، ہم آپ کی کمیونیکیشنز بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم آپ کی دوستیاں بھی کرا دیں گے، تو اور ہم گارنٹی یہ بھی کریں گے کہ آپس میں آپ کی لڑائی بھی نہیں ہوگی. ایسی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ ہے ڈسٹرکشن کی ہے، چائنا کی کنسٹرکشن کی ہے. دیٹس دا ڈفرنس. اس پہ جوہر صاحب، یہ ٹرمپ کے اب ڈومیسٹک کانٹیکس میں آگے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہا ہے اور کوئی وار ٹرافی بھی خاص نہیں مل سکی، نہ وہ خارگ آئلینڈ کا کچھ کہہ سکے، نہ وہ جو فیسائل مٹیریل انہوں نے کہا تھا کہ ہم لے آئیں گے جا کے ایران سے. اچھا، اس پہ کافی چہمگوئیاں ہوئیں کہ یہ جو 3 انہوں نے اپنے وار پلینس ڈسٹروائے کروائے ہیں، ایک اپنے فوجی کو ریسکیو کرنے کے لیے، وہ ایکچولی کسی اور کے لیے تھا، جو مشن تھا کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ وہاں سے ایئر لفٹ کر کے لے آئیں. دے couldn't do it. تو ان کے پاس اب دکھانے کو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کے تجزیے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیوبا پہ حملہ کر دیں جا کے اور کہیں کہ چلیں کچھ تو آیا نا، کیونکہ پہلے ایک دفعہ مادورو والا ایپیسوڈ ہوا اور اب دوسرا یہ ہو سکتا ہے. ایران تو آپ کے قابو نہیں آیا، تو ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، ابھی شاید پریس کانفرنس بھی ایک چل رہی تھی امریکہ سے، اس میں وہ تو اپنی جو ہے نا لسٹ جو لمبی چوڑی گنوا رہے تھے انہوں نے کیا کیا اچیو کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہمیشہ ہی وہ تو خیر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو ہے نا ویسے بھی باتوں میں بھی بہت چیزیں بول دیتے ہیں، لیکن ابھی تو وہ خیر وہ پہلے بھی کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کی نیوی ڈسٹروائے کی ہے، ان کی ایئر فورس جو رہی صحیح تھی ڈسٹروائے کی ہے، ڈیفنس ڈسٹروائے کیا ہے، ان کی میزائل کیپیسٹی کو 70-80% تک ڈپلیٹ کیا. تو وہ بہت ساری چیزیں کہیں گے اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے اس میں یہ چیزیں میں نے منوائی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہمیشہ ہی ہوگا کچھ، اور ان کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پھر ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. لیکن اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں، امریکہ کی جو داخلی سیاست ہے نا اس میں کوئی یہ چیزیں اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی. وہاں پہ لوگوں کو جو زیادہ اصل میں فرق پڑے گا وہ یہ ہے کہ کیا افورڈیبلٹی ان کے ٹائم پہ بہتر ہوئی ہے، کیا انفلیشن پہ انہوں نے قابو پایا ہے، کیا جابس کریٹ ہوئی ہیں. اکانومی جو سی ہے نا وہاں پہ وہ زیادہ اہم ہوتی ہے الیکشنز میں. تو زیادہ اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ جب دیکھ رہے تھے کہ اکنامک کاسٹ اب بہت بڑھ رہا ہے تو پھر ہی اسٹارٹڈ ہیونگ ڈبل تھاٹس. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز شاید اتنی زیادہ اہم نہیں ہوگی. جو اہم ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ جو داخلی سیاست ہے اس میں کیا اپنے سکتے ہیں اس کے بعد، اور اپنی ہارڈ کور جو سپورٹ ہے اس کو کیا انٹیکٹ رکھ پاتے ہیں آگے، جو اگر کوئی اکنامک سچویشن ورسن کرتی ہے. آئی تھنک دیٹ ول بی دی ریئل چیلنج فار ہم. اور جوہر صاحب، جو اسرائیل کا آبجیکٹو تھا وہ تو صرف اتنا نہیں تھا کہ وار آف ایٹریشن یا کمزور کر دیا جائے رجیم کو، وہ تو ڈس انٹیگریشن چاہ رہے تھے کہ ایران جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں، مڈل ایسٹ ہمارے قبضے میں آ جائے سارا. تو اس کے تو قریب بھی نہیں جا سکے نا. تو وہ کیا وٹ وڈ دے بی تھنکنگ ایٹ دس پوائنٹ؟ اگر مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے ان کے لیے تو بری خبر ہے یہ. دیکھیں اگین میں جو اس کو جہاں تک سمجھتا ہوں، اسرائیل جو ہے نا وہ بھی جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ ایران کو اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ اس کے وہ حصے بکھرے کر دیں گے صرف ایریل بامبنگ سے یا رجیم چینج بھی کر دیں گے. ہاں یہ ان کی کوشش تھی کہ اگر اسی رجیم میں کوئی زیادہ فیوریبل آ جائے ان کے لیے تو شاید وہ ان کو کم زیادہ قابل قبول ہوتا. لیکن ان کے پرسپیکٹو سے اسرائیل تو یہ سمجھ رہا تھا نا کہ جی 2024 تک ایران کی پراکسیز بھی بہت ہی زبردست کام کر رہی تھیں ریجن میں. 4 ملکوں پہ ان کی عملداری تھی، یمن، لیبنن، سیریا اور عراق میں بھی بہت زیادہ انفلوئنس ایران کا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو 7 جگہوں سے تھریٹ جو ہے نا پرسیپشن ان کو تھی 7 جگہوں سے. اب ان کا پلان تو یہ تھا کہ ایران کی وہ کیپیسٹی ڈپلیٹ کرنی ہے. آپ نے دیکھا یار اس جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے وہ ان پراکسی آرگنائزیشنز جن کو وہ کہتے ہیں ان کی کیپیسٹی کافی زیادہ ڈیگریڈ کی. حزب اللہ، حماس جو ہے نا، حوثیز پہ بھی امریکنز
پاکستان کے ذریعے بامبنگ کروائی. اور ہوتیز کے خلاف تو ویسے بھی یمن میں اب ظاہر ہے کہ کتنے گروپس اس وقت لڑ رہے ہیں ان سے, وہ آن دا ڈیفینسو ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جو ملک تھے سیریا, تو ان کے ظاہر ہے اس میں ایران سپورٹڈ رجیم نہیں ہے. یمن میں ہوتیز کی پوزیشن پہلے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے لیبنن میں انہوں نے خود حملہ کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ تو اس کو ڈیفرنٹلی وہ جو ٹیکٹیکل لیول کے گینز جس طرح چاہ رہے تھے وہ کچھ ان کو ملے ہیں, کچھ نہیں ملے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں, یہ جو ساری جنگیں ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا ایک پہلو اور دیکھیں کہ یہ اس میں پرسنل ایلیمنٹ کتنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی سینگ ہے امریکہ میں بھی کہ آل پالیٹکس از لوکل. تو مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اس کی اپنی سروائیول تھی, پولیٹیکل سروائیول, یہ اس کے جو ہے نا, تو یہ اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس کا عمل و دخل تھا اس فیصلے کا کہ یہ اٹیک کیا جائے ایران پہ, کیونکہ وہ کانفلکٹ ٹو کانفلکٹ چلتے ہیں. جب تک وہ کانفلکٹس میں رہیں گے, جنگوں میں رہیں گے, ان کی حکومت قائم رہے گی. وہ ورنہ تو ان پر کرپشن اور ابیوز آف پاور کے مقدمات ہیں نیتن یاہو پہ. اسی طرح دیکھیں امریکہ میں بھی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنے لیے وکٹریز گننا چاہتے تھے. اچھا, ایران میں بھی اگر دیکھیں تو رجیم جو ہے وہ رجیم کی سروائیول کا مسئلہ تھا. تو اس لیے وہ جو ہے نا, وہ ایلیمنٹ جو ہے داخلی سیاست کا جو سارے فریقین تھے ان کی طرف سے اس میں شامل تھا. صحیح. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خالد صاحب, یہ لیبنان کی جو بات کر رہے ہیں جوہر صاحب بھی, اب اسرائیل جو ہے وہ اب بھی اٹیک کر رہا ہے لیبنان کو. 1400 کیجولٹیز ہو چکی ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس ڈیل میں شامل نہیں ہے, اسی لیے ان کو ہم مارتے رہیں گے. یہ ٹاکنگ پوائنٹ بنے گا اس سارے مذاکراتی عمل میں کہ ایران ان کو ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کرنے کے لیے کوئی بات کرے کہ آپ وہاں پر اٹیکس مت کیجیے؟ دیکھیے مزمل صاحب, پہلی بات تو سب سے زیادہ شو سٹاپر ہے ہی, سپوائلر ہے ہی اسرائیل اس کے اندر. اور اسرائیل کی انٹرسٹ صرف یہی تھی تھرو آؤٹ کہ پہلے انہوں نے ایک صدر کو اس طرح راضی کیا. آلدو وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ امریکہ جیسا صدر اگر اتنی چھوٹی سی ملک کے کہنے پر اگر راضی ہو جائے, لیکن وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہو جائے گی. امریکن پریزیڈنٹ کو پہلے انہوں نے راضی کیا, اور نیتن یاہو نے ہر صدر کو پہلے کنونس کیا آج تک کہ وہ حملہ کر دے, لیکن وہ نہیں کیا. اب ظاہر ہے ایران کی ایران پر حملہ کرنے کی اسرائیل کی سب سے بڑی ایک اسٹریٹجی تھی ہی یہی کہ اتنی میسو ڈسٹرکشن کاز کی جائے اسی ریفیوج کے اندر, اسی گارب کے اندر, کہ اس کا سولین انفراسٹرکچر, ملٹری, میزائل ٹیکنالوجی, نیوکلیر جو کچھ ہے اس کو رول بیک یا پش بیک اس حد تک ڈسٹرکشن میں کر دیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں امریکہ کے, تو جو ان کو ملے گریس دوبارہ سے اکانومی ریوائیو کرنے کا یا سیل سینکشنز کم کرنے کی, تو جو اکانومی آنے والے وقتوں میں آئے ایران کے اندر وہ تمام کی تمام ری بلڈنگ میں لگ جائے آنے والی 2-3 دہائیوں تک. تو آئی تھنک ابھی بھی مجھے یہی خطرہ ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل ہی سب سے زیادہ شو سپوائلر ہو سکتا ہے. لیکن اب ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایران کچھ کرے گا, تو ایران کو تو اونرشپ دینی پڑے گی. ظاہر ہے انہوں نے ویل ٹائمڈ کیا اپنے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. میں ایتھکس اور موریلٹی کی اس لیے نہیں بات کر رہا کہ یہ جنگ تو موریلٹی اور ایتھکس پر ہوئی نہیں ہے. تو انہوں نے ہوتیز نے کیا حملہ, ادھر انہوں نے کیا, تو یہ سارے مل کر ایک ویل ٹائمڈ ایک آرکیسٹریٹ کیا انہوں نے اس کو, جسٹ ٹو پٹ دا پریشر آن اسرائیل. تو آئی تھنک اس کا بات کے اندر ڈیفینیٹلی ان کا رول بھی ہوگا, اور ایران کو یہ اونرشپ لینی پڑے گی کہ ان کا بھی سیز فائر کروایا جائے. ظاہر ہے ورنہ تو یہ سٹینڈ لون ایک نئی اپرچونٹی مل جائے گی. کل کو جیسے غزہ ہے اس طرح وہ لیبنان پر آدھے پر قبضہ کر کے کہے گا کہ جی کیونکہ میں نے یہ انشور کیا, تو آئی تھنک وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن ہو جائے گی. بلکہ وہ ایک پھر ٹریگر کر دے گی ایران کا رسپانس, بیکاز ایران انڈر اوبلیگیشن آ جائے گا کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو پھر ایران کے لیے بھی مشکل ہوگا سیز فائر کرنا. نہیں, اس کے علاوہ خالد صاحب, لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ہیز فورسڈ دی امریکن ہینڈ, انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں آپ کود جائیں اور امریکہ نے جنگ کر دی, تو اس سٹیج کے اوپر اگر اتنا انفلوئنس ہے نیتن یاہو کا, تو پھر یہ جو مذاکرات ہوں گے یا امن قائم ہو جائے گا, اس کو لانگر رن میں رسپیکٹ کرے گا اسرائیل اگر ان کا اتنا انفلوئنس ہے اوور ٹرمپ؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور امریکہ نے بہت پروہیبٹیو پرائس لی ہے. جو تیمور صاحب بڑی ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, بڑا فوکس انہوں نے کیا کہ ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ملا ہے ایران کو, اور وہ ہے اسٹیٹ آف ہارموز. دو چیزوں میں دیکھیے ایران نے بہت ایڈوانٹیج گین کیا, یا اسٹریٹجی اس کی کامیاب رہی ہے. ایک, اس کو نیو فاؤنڈ ویپن مل گیا اس ایریا میں بغیر جنگ کوئی فائر کیے ہوئے, وہ اسٹیٹ آف ہارموز ہے. دوسرا, اس نے کامیابی سے اس جنگ کو ریجنلائز کر لیا اپنے پرسپیکٹو سے.
امریکہ شاید انہی دونوں فرنٹ پر مس کیلکولیٹ کیا. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہارموز اس ڈگری تک ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا, اور نمبر 2 ایران ان کو ریجنلائز کر دے گا اور ظاہر ہے سب کو انڈر تھریٹ کر دے گا. کیونکہ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے اس کی تو سب سے بڑی, اگر یہ شروع میں امریکہ کو یہ کوئی باور کرا دیا جاتا کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکلا تو تیل کے کانسیکوینس, امریکن پریزیڈنٹ آپ نے دیکھا کیوں ایریٹک بیہیو کرتے رہے پچھلے 40 دنوں میں. کبھی وہ کہتے تھے جنگ بند ہو رہی ہے, 1 مارچ کو انہوں نے جنگ کے 24 گھنٹے بعد کہا کہ میں 4 ہفتے میں جنگ ختم کروں گا, پھر 2 مارچ کو 24 گھنٹے بعد کہا 6 ہفتے چل سکتی ہے اور اس سے لمبی کے لیے بھی تیار ہے. پھر آپ نے دیکھا 19 مارچ کو وہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو 2 سیکنڈ میں جنگ بند کر سکتا ہوں. 23 مارچ کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ آف ہارموز ایران نے نہ کھولا تو بہت تباہی مچاؤں گا, اور 24 تاریخ کو اگلے دن ہی کہتے ہیں کہ بڑے اچھے مذاکرات چل رہے ہیں. وہ اصل میں تو آئل پرائسز اور سٹاک مارکیٹس اور ورلڈ بزنس کو مینج کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ ہائپ نہ کریٹ ہو جائے کہ میرے خلاف انٹرنلی بھی انریسٹ ہوئی ہے اور گلوبلی بھی پبلک اوپینین ساری کی ساری بلیم کر رہی تھی کہ اگر ایک شخص کا پرابلم ہے یا ایک شخص کا قصور ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. تو آئی تھنک یہ وہ ان کو مینج کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے کارڈز بہت لمیٹڈ رہ گئے تھے جب یہ سیز فائر ہوا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آئی تھنک ان کے آبلیگیٹری ہے کہ انہوں نے جو اپنی پہلے غلطی کی ہے اس کا اسی طرح ازالہ کریں کہ اس کو سیز فائر کو انشور کریں. ایگزیکٹلی, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اس پہ. تیمور صاحب, یہ جو گلف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اب ہرمز کے لیے بھی کوئی آلٹرنیٹیو جی سی سی سوچ رہا ہے کہ فیوچر میں تو ایران کے پاس یہ جو شارک ہے یہ انہی کے ہاتھ میں رہے گی, تو ہم جب تک ان کے پاس ہے تو ہم خطرے میں ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی, اسی لیے بحرین نے وہ ریزولوشن پریزنٹ کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں جو رشیا اور چائنا نے ویٹو بھی کی کہ اس کو فوری طور پہ کھولا جائے. اب اصل نیگوسیشن تو ہونی اسٹریٹس آف ہارموز پہ ہے, جو میرے نقطہ نظر میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے وہ ہونی در حقیقت اس چیز پہ ہے. باقی ہر چیز جو ہے نا امریکہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر دس از دا کی تھنگ کہ وہ اس کو کھولنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو جب تک وہ نہیں کھولتے تو ان کی اکانومی, ورلڈ اکانومی ریسیشن میں رہتی ہے, اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ. جس طرح آپ کے مہمانوں نے کہا کہ جب ڈومیسٹکلی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور آئلس کی قیمت اور انفلیشن آئے گی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے میک امریکہ گریٹ اگین, اور ووٹ لیتا ہے کہ میں تمہیں فورن وارز میں نہیں پھنساؤں گا بلکہ میں تمہیں جو فیور دوں گا, تمہاری اکنامکلی ریکور کروں گا, میں انڈسٹریلائزیشن لے کے آؤں گا, تو یہ تو الٹ ہو گیا نا پھر. اور اس میں بہت ساری انٹیلیجنس تھی بائی دا وے کہ اسٹیٹس آف ہارموز وہ بند کر سکتے ہیں. نہیں, ویسے لیگل پرسپیکٹو میں ایران کا جو کلیم ہے کہ اسٹیٹس آف ہارموز پہ رائٹ ہمارا ہے, امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہائی سیز ہیں, تو لا اس پہ کیا کہتا ہے کہ یہ ان کی ایکسکلوزیو اکنامک زون میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں, I don't know actually the answer to this question. میں انٹرنیشنل لا کا ایکسپرٹ اور میری ٹائم لا کا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, مگر دیکھیں مسئلہ لیگل نہیں ہے, مسئلہ سادہ سا یہ ہے کہ وہ اتنی نیرو جگہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی ایشو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بھی تھریٹ ہو, آئل ٹینکر جو ایک بیسکلی سائیکل کی سپیڈ پہ جاتا ہے, اتنا سلو ہے, بہت ہیوی چیز ہوتی ہے, تو وہ جب تک اس کو انشورنس کمپنی یہ نہ کہے کہ ہم آپ کو انشور کریں گے وہ ہلے گا نہیں اپنے پورٹ سے. اور انشورنس کمپنی اس کو انشور نہیں کرے گی جیسی اگر تھوڑا سا اتنا سا بھی تھریٹ ہو, کوئی پائرٹ بھی آگے کہہ دینا کہ جی میں ماروں گا, تو انشورنس کمپنی نے بیک آؤٹ کر جانا ہے. اٹس سو فریجائل. تو اس وجہ سے واٹ ایور دا لیگل سچویشن از, ریئلٹی آن دا گراؤنڈ یہی ہے کہ ایران اس کو نیویگیٹ کرنے کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ثابت کر دیا. بالکل. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہم اوور اسٹیٹ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہے ایران کے اندر ریجیم کی, جبکہ اس جنوری میں ہم نے اتنا بڑا پروٹیسٹ دیکھا, ایرانینز کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا, انہوں نے خود کہا کہ 3000 کیجویلٹیز ہوئی ہیں, یہ ایران کا اپنا میڈیا کہہ رہا تھا. اس وار کے بعد ایران کی انٹرنل سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, وار کا پریشر جب اٹھے گا تو پھر جو وہ لوگ ہیں جو کہ ایرانین گورنمنٹ کے اپنے میں چینجز چاہتے ہیں, تبدیلیاں چاہتے ہیں, وہ پھر آپ کو شاید نظر آنے شروع ہوں. جنگ کے ماحول میں تو ایسے نہیں نا ہوتا, کبھی بھی ہو بھی جاتا ہے ویسے, اٹس ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, وہ بھی ہو جاتا ہے, ریولوشنز بھی ہو جاتی ہیں آفٹر آل جنگ میں, مگر اس وقت تو یہی نظر آیا. کیونکہ دیکھیں جب وہ سن زو کی ایک صحیح ہے نا, جو مورل فیکٹر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جنگ میں, صرف ویپنز امپورٹنٹ نہیں. پہلا میسائل جب چلا ہے امریکہ نے چلایا ہے تو پہلے اٹیک میں انہوں نے 160 لڑکیوں کو قتل کر دیا. ایسی ہے. تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں پبلک اوپینین کس طرف سوئنگ کیا, کس اور وہ اٹیک بھی ہوا ہے جب کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے, ایران آپ سے سب چیزوں پہ اتفاق کر رہا ہے, ہر چیز پہ.
تو جو مورل فیکٹر تھا نا اس دفعہ وہ ایران کے ساتھ تھا ٹوٹلی, اور اس نے لوگوں کو یونیفائی کیا, اور اس نے لوگوں کو اس وقت یونیفائی کیا. بٹ اب دیکھیں اب سچویشن ایک اور ہے. آئی آر جی سی نے بہت سارے ادارے ٹیک اوور کر لیے, اور آئی آر جی سی اب پہلے سے زیادہ اگریسو بھی ہو سکتی ہے اپنے گولز میں, کیونکہ انہوں نے کافی جو ہے نا وار میں ادارے ٹیک اوور کیے. سو لیٹ سی واٹ ہیپنز. بالکل لانگر رن میں جو ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر ہے, انفلیشن ہے, وہ ایران میں بھی آئے گی, وہاں بھی خاصی تباہی ہوئی, اور امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. نور رحمان صاحب, جوہر سلیم صاحب اور خالد چشتی صاحب موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.